الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زندگی گزارنے کے جو اصول، جو آداب سکھائے ہیں، بتائے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ علیہ السلام نے ان پر عمل کر کے دکھایا، جو آج ہمارے پاس حدیث کی روشنی میں موجود ہے. ان اصولوں پر بات چل رہی تھی. ظاہر ہے وہ اصول پہلے ہم خود سیکھیں گے تب جا کے ہماری نئی نسل میں کو سکھا پائیں گے. اگر خود ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اصول کیا ہیں تو نئی نسل کو ہم کچھ نہیں سکھا پائیں گے. انہی اصولوں میں سے جو آج جس اصول یا جس آداب کی طرف انشاءاللہ جو بات ہوگی، ظاہر ہے نئی نسل کے دیندار ہونے یا نئی نسل کے دین پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم ان چیزوں پر عمل کریں جو میں نے پہلے بات عرض کی. آج لوگوں کو یہ گلہ رہتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل دین پر نہیں چلتی، اور دیکھا یہ جائے تو ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنا دین لایا ہے کہ نئی نسل میں ہم منتقل کر سکیں. دیکھیں، کاروبار والد اپنے بچے کو باقاعدہ کاروبار پہ لگاتا ہے، یہ منتقل کرتا ہے وہ کہ بیٹا یہ ہمارا کاروبار ہے، اس سے میں نے ساری زندگی کمایا ہے، تمہیں کھلایا ہے، گھر بنایا ہے، گاڑی لی ہے، اب یہ تمہارے حوالے ہے. اور پھر کرتے 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 وہ بچہ اس کو سنبھالتے اور یہ چیزیں نئی نسل میں منتقل ہوتی ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی کوششیں ہوتی ہے کہ بچے کو بھی ڈاکٹر بنایا جائے، پھر اسے وہ ماحول بتاتا ہے، پھر وہ اسے اس کے فائدے بتاتا ہے. کرتے 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 ترغیباً بچے کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے بھی ڈاکٹر بننا ہے. تو ایسے ہی جب تک ہم خود دین کے آداب یا اصولوں کو نہیں سیکھیں گے، زندگی میں نہیں لائیں گے، تو اس وقت تک ہماری نئی نسل کبھی بھی نہیں چل پائے گی. تو آج جس اصول یا جو زندگی گزارنے کا جو ایک بہت اہم اصول ہے، ایک بہت اہم ادب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ذکر فرمایا ہے، وہ ہے طہارت. بہت اہم چیز ہے جو جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہماری نئی نسل، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں، بچے بچیاں اس اصول سے بہت زیادہ ناواقف ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے طہارت کیا چیز ہے، پاکیزگی کیا چیز ہے، پاک کیسے ہونا ہے. ہمارے استاد صاحب
وہ فرماتے ہیں، وہ لیکچرر تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنی کلاس کا امتحان لیا، اور اس اعتبار سے لیا کہ بچوں سے سوال یہ رکھا، ریٹن پیپر جسے کہتے ہیں، اور اس میں ایک سوال رکھا کہ بھئی غسل کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 60-65 کی کلاس تھی، اس 60-65 کی کلاس میں سے صرف ایک بچے نے صحیح جواب دیا تھا کہ غسل کے 3 فرائض ہیں، باقی 64 بچوں نے غلط جواب دیا، کسی نے 3 لکھا، کسی نے 5 لکھا، کسی نے 4 لکھا، اور کون کون سے تھے وہ تو اکثریت کے غلط تھے۔ یعنی کسی نے لکھا کلی کرنا اور بدن پر پانی بہانا، اور باقی وضو کے فرائض لکھ دیے، کسی نے کیا کہتے ہیں کہ ایک مشترکہ غلطی سب نے کی کہ ایک فرض جس ایک لڑکے نے صحیح لکھا تھا نا 3، اس نے بھی ایک فرض چھوڑ دیا بیچ میں سے، وہ تھا ناک میں پانی ڈالنا۔ فرماتے ہیں کہ اندازہ لگائیے کہ ہمارے سب کا یہی حال ہے کہ ہم والدین نے اپنے بچوں کو کبھی بٹھا کے یہ نہیں بتایا کہ بیٹا 5 منٹ نہیں دیے دن میں، کھانے پہ بیٹھے ہیں تو 5 منٹ دینے تھے۔ یہ ہمارے سب کا یہ حال ہے۔ استاد جی کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کو کبھی بٹھا کے نہیں بتایا، حالانکہ ایک ہفتہ ہم لوگ اپنے مدرسے میں وضو کے بارے میں باقاعدہ پوری تفصیل سے گفتگو ہوتی تھی، لیکن یہ نہیں ہوا کہ بچے کو بٹھا کے بتایا جائے کہ بیٹا وضو کے اتنے فرائض ہیں۔ یہ اولاد کا حق ہے۔ یہ تو کتنے ہم لوگ ہیں جنہوں نے بٹھا کے سمجھایا ہو کہ بیٹا یہ اس طریقے پر آپ پاک ہو گئے، آپ کے ساتھ آگے یہ معاملات ہوں گے، اس میں پھر پاکی کے یہ مسائل ہیں، ناپاکی کے یہ مسائل ہیں۔ اور ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ باپ کو خود نہیں پتہ۔ بچیاں وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے خاتون ٹیچر سے یہ کہا کہ بھئی آپ بھی اپنی کلاس سے یہ ٹیسٹ لیں ریٹن فارم میں، تو وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں استاد جی کہ بھئی ان کی کلاس کا تو انتہائی خوفناک قسم کا نتیجہ تھا، اور بچیاں میں وہ یہ نہیں ہے کہ 7-8 سال کی بچی یا 9 سال کی بچی، BS لیول کی بچی، 100% جو جوان بچیاں ہیں، ان بچیوں کو نہیں پتا کہ ہم نے پاک کیسے ہونا ہے۔ اتنا بھیانک قسم کا اور خطرناک قسم کا رزلٹ تھا ان کا۔ تو یہ کون سکھائے گا؟ اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی، والدین کو بتانا پڑے گا انہیں بٹھا کے کہ بیٹا اب تمہارے ساتھ زندگی میں وہ مراحل آنے والے ہیں جہاں تمہیں یہ مسائل ضرور پیش آئیں گے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ اب تو الحمدللہ بہت زیادہ ماحول اللہ تعالیٰ نے اس کام کی وجہ سے، اس کام کی برکت سے بدل دیا۔ یہ تبلیغی جو جماعت کا جو کام ہے، جو سلسلہ ہے، اللہ معاف کرے اس کو شرک کے ساتھ جوڑنا اور دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا انتہائی خباثت ہے، انتہائی بیہودگی ہے۔ ہم تو جانتے نہیں کہ ان کی کیسی کیسی ان کی محنت ہے، اور کیسے کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے، ہزاروں کا فگر تھوڑا ہے، لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ان کے ذریعے سے۔ ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شرک ہیں، شرکیاں باتیں کرتے ہیں، جن کا شروع اس سے ہوتا ہے کہ بھئی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، ختم بھی اسی پہ ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ ایک فرد نہیں ہے، پوری دنیا جب، اور ظاہر ہے یہ کام ایسا، اس کے کام میں اتنی اخلاص سے شروع ہوا تھا یہ کام کہ اس کام کو انشاءاللہ ہوگا کچھ بھی نہیں۔ ایسی ایسی کارگزاریاں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ شراب میں لت پت، سر سے لے کر پاؤں تک وہ آدمی ڈوبا ہوا ہے شراب میں، اس نے اپنی کارگزاری سنائی کہ میں نے ان کے ساتھ وقت لگایا، آج میں ہر حرام کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کدھر بیٹھے ہیں وہ لوگ؟ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ جو ہے نا یہ شرک کرتے ہیں اور یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ بدبختی ہے، اور یہ آئے گی عربوں پر، جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان پر ظاہر ڈھیل ملتی ہے، اللہ کی طرف سے کچھ عرصہ ڈھیل ملتی ہے، پھر ایک ہی دفعہ اللہ رسی کھینچتے اور سب برابر کر دیتے ہیں۔ چھانٹی ہوتی ہے جسے کہ حق الگ باطل الگ، یہ چھانٹی ہوگی۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ ایسے نوجوان جن کو پتہ نہیں تھا، اور ہم خود اس کا حصہ تھے، کہ جن کو نہیں پتہ تھا غسل کیسے کرنا ہے، فرض کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ سکھایا ہے باقاعدہ طور پہ۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، سڑک پہ پوچھیں کس سے سیکھا ہے، وہ بتائیں گے ان سے سیکھا ہے۔ باقاعدہ 2-2 گھنٹے کا مذاکرہ چلتا ہے اس بات پر۔
اور اٹھ کے اس اتنی یعنی دیکھیں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں یہ تو ہر فرد ہر جماعت میں ہو سکتی ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ 65 کی کلاس کے بچوں میں سے صرف ایک کو پتہ ہے کہ بھائی غسل کے کتنے فرائض ہیں، باقی 64 کو یہ نہیں پتہ کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں، اور وہ لڑکے ہیں جن کی عمر تقریباً 18 سے 20 سال کے درمیان ہے، یعنی جو بالغ ہیں شریعت کی نظر میں، بالغ سے ظاہر بالغ سے نکل گئے ہیں، جو عمر اللہ شریعت نے رکھی اس سے اوپر چلے گئے ہیں، تو ان کو نہیں پتہ تو کون بتائے گا انہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں باقاعدہ طور پر آیت نمبر 6 میں باقاعدہ ذکر کیا ہے، پھر غسل کا طریقہ الگ سے آگے ذکر کیا ہے۔ ظاہر اس کی اہمیت تھی، اللہ نے سکھائے ہیں اصول خود، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کر کے دکھایا، صحابہ آئے انہوں نے کر کے دکھایا کہ لوگوں یہ کرنا ہے۔ حضرت عائشہ کے ذریعے سے آپ کے غسل کا پانی تک موجود ہے کہ بھئی کتنے پانی سے آپ وضو کرتے تھے، کتنے پانی سے غسل کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے اتنی باریکی سے دیکھا، اور پھر فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالب کہ لوگوں تم میں سے جس سے سیکھنا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا وضو، آؤ میں سکھاتا ہوں، اور باقاعدہ کر کے دکھاتے تھے۔ کون سکھائے گا ہماری نوجوان نسل کو؟ ہمت کرنی پڑے گی، بات بٹھانا پڑے گا، جیسے بٹھا کے سکھاتے ہیں نا حساب، بیٹا یہ حساب ایسے، یہ پڑھائی کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں ہم بھائی، کتنا زیادہ وقت مائیں دیتی ہیں آج کل۔ چلو باپ مصروف ہے، وہ بھی شام کو آ کے باقاعدہ پوچھتا ہے کیا پڑھا تھا، ذرا لے کے آؤ، کتاب لے کے آؤ، کاپی۔ یہ کب سکھائیں گے ہم کہ بیٹا یہ طریقہ ہے وضو کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ طریقہ ہے غسل کا جس کا حکم دیا، جس کے بغیر تمہاری ایک نماز نہیں ہوگی۔ کوئی جمعے کو پڑھتا ہے تو غسل کے فرائض نہیں کر رہا، وہ جمعہ بھی نہیں ہوگا بیچارے کا، لیکن ظاہر ہے اس سے پہلے ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ تو آج انشاءاللہ اس مجلس میں انہی آداب کے ذکر کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو اپنے علم کے لیے کھول دے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والوں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس سے پہلے کیا کرو؟ 4 فرائض اللہ نے ذکر فرمائے ہیں وضو کے، 4 فرض، ایک بھی رہ گیا ان میں سے وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں وہ ساری سنت ہیں، اگر وہ نہیں بھی ہوا تو نماز ہو جائے گی۔ سب سے پہلا حکم اللہ نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ لیکن پتہ تو ہے نا، سب کو ہی پتہ ہے ماشاءاللہ، آپ کہیں گے پتہ نہیں کیوں۔ دہرانے کا مقصد یہ ہے اپنی اولاد کو سکھانا ہے آپ نے، اور میں آگے عرض کروں گا کہ کس حساب سے اور کیسے سکھانا ہے۔ پتہ تو سب کو ہے، اور چہرہ دھونا ہے جی، 3 دفعہ دھو لیں گے اور زیادہ سے زیادہ بس اتنا ہی ہے، لیکن باقاعدہ ایسے بیٹھ کے بتانا ہے کہ بیٹا چہرے کا دھونا یہ فرض ہے، اور چہرے کی حد کیا ہے، بال اگنے کی جگہ سے لے کر آپ کی ٹھوڑی کے نیچے تک، اور یہاں دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک۔ کان داخل نہیں ہے اس میں، کان اس میں داخل نہیں ہے۔ اچھا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ آیا ہے، ڈاکٹر حضرات کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی آپ کے کان میں پانی بہت زیادہ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ غسل کرتے ہیں تب بھی کانوں میں کے اندر تک پانی پہنچا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں تب بھی وہ کانوں کے اندر تک پانی پہنچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے۔ اور ظاہر خالق ہے، یہ جملہ اتنا زبردست ہے، اگر آپ اللہ کرے پہنچ جائے۔ دیکھیں اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ کو پتہ ہے کس چیز کو دھونا ہے، کس حساب سے دھونا ہے، یہ آگے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ خالق، اسے پتہ ہے کہ میں نے ان سے کیا دھونے کا حکم دیا ہے جس میں ان کا دنیا آخرت کا فائدہ ہے۔ ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیا ہے نا، یہ آپ پیچھے دیکھیں جو وائرس کے دن آئے، ڈاکٹر حضرات کا کہنا تھا 10 سے 12 سے 15 دفعہ ہاتھ دھوئیں۔ ایک ایمان والا شخص اگر وہ 5 دفعہ دن میں وضو کرتا ہے تو وضو میں وہ ایک وضو میں 6 دفعہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے۔ اب اس کو اس کو ضرب دیں تو 30 مرتبہ روزانہ صرف نماز سے پہلے ایک مسلمان ہاتھ دھو رہا ہے، اور ظاہر کھانا کھائے گا تو اس سے پہلے بھی لگا لیں 3 دفعہ، تو تقریباً 36 مرتبہ یہ کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ دھو رہا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے۔ یہ صفائی کا اس قدر اہتمام اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، حیران ہو جاتا ہے آدمی۔
اسلام کے علاوہ پوری دنیا میں کسی مذہب میں بھی پاکی کا ناپاکی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. پاکی کا مطلب ہی نہیں ہے ان کے پاس. پاک ہونا کسے کہا جاتا ہے؟ صفائی کا ہے کہ صاف ہونا یہ ہے. پاک کیا ہے ان کے نزدیک کوئی کانسیپٹ نہیں. یہ اسلام سکھاتا ہے کہ پاکی ناپاکی کا کس قدر اہتمام دکھایا ہے شریعت نے. 36 مرتبہ تو صرف تم ہاتھ دھو رہے ہو، اور ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ پچھلے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں 12 سے 15 مرتبہ. ایمان والا شخص 36 مرتبہ دھوئے گا. کیسے بیماری آئے گی اس میں؟ اچھا، بہرحال سب سے پہلا فرض اپنے چہرے کو دھونا. 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. اس سے زیادہ تکلف میں نہ جائیں. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا. 1 مرتبہ دھونا فرض، 3 مرتبہ دھونا سنت. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. 1/4 سر کا مسح کرنا فرض، پورے سر کا مسح کرنا سنت. اچھا، بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے، ظاہر ہے بتانے والا کوئی نہ، ہم سب کی کمزوری ہے، نہ کسی نے بتایا نہ کسی نے سکھایا. تو لڑکوں کو دیکھا ہے کہ وہ پورے سر کو گیلا کر رہے ہوتے ہیں، پانی لے کے نا چلو سے پورے سر کو گیلا کر رہے ہوتے ہیں. پوچھا گیا مسح ہے، اور مسح کا مفہوم کیا ہے ان کے نزدیک؟ کہ بھئی سر پر پانی ڈالنا. حالانکہ مسح کہا جاتا ہے گیلے ہاتھ سر پر پھیرنا. اس میں کوئی اچھا، بعض لوگوں کو بالوں میں فنگس ہو جاتی ہے، اور پھر ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ پانی نہ لگائیں. پھر وہ پوچھتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ پانی. تو اتنے پانی سے ڈاکٹر بھی منع نہیں کرتے. مسے والے پانی سے ڈاکٹر بھی منع. آپ پورا گرا رہے ہیں سر، آپ نے ٹوٹی کے نیچے دیا ہوا ہے نلکے کے نیچے، اور پھر کہیں جی مسئلہ ہے، پھر تو ظاہر ہے مسئلہ ہوگا. تو 1/4 سر کا مسح کرنا فرض، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے. اب مسے میں یہ کان بھی داخل ہو جائیں گے، ان کا بھی مسح ہے. اور گردن وغیرہ کا جو مسح ہے اس میں بھی لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں جی گلے کا مسح کرنے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ گلے کا مسح، گلا کہ یہ اگلا حصہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اور گردن جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جو سنت جس کا مسح کرنا ہے، وہ یہ آپ کی جسے گدی کہا جاتا ہے، اس کا آپ مسح کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو بلکہ سائنٹیفکلی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اور پھر اخیر میں اللہ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا گا. اور ظاہر ہے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے. خلال بھی اسی کہا جاتا ہے کہ گیلی انگلی کو اپنی انگلیوں کے درمیان پھیر دیا جائے. اور یہ بھی بہت اہم سنت ہے. اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا 35-40 سال کے بعد بعض لوگوں کے انگلیوں کے درمیان بھی وہی جراثیم اور فنگس آ جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ ایک سنت پر عمل کرنے کا اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر اگر انگلیوں میں باقاعدہ دن میں 5 مرتبہ خلال ہو رہا ہے اور باقاعدہ پانی گزر رہا ہے اور صاف ہو رہی ہے انگلی کے ذریعے سے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس میں یہ اس قسم کی بیماری ہو. یہ ایک سنت کا فائدہ. اور ایسی کافی ساری چیزیں ہیں جو سنت میں آ جائیں گی، وہ میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا. فی الوقت سمجھانا یہ مقصد ہے کہ اپنے بچوں کو باقاعدہ بتایا جائے گا. پھر ایسے ہی غسل کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ غسل کرنا ہے، فرض واجب غسل ہو چکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طریقہ بھی بتلایا کہ بھئی ایسے غسل کرنا ہے. یہ طریقہ سکھایا جائے، مسنون طریقہ اپنے بچوں کو وضو اور غسل کا سکھائیں. سوال پیدا ہوتا ہے کس عمر میں؟ تو ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا باقاعدہ 7 سال کی عمر میں ان کے بچوں کو سنت سے وضو اور سنت سے غسل کا طریقہ آتا تھا. 7 سال کا بچہ غالباً آج کل دوسری میں ہوگا، شاید دوسری تیسری میں ہوگا، اتنے تو نہیں ہوگا. باقی پیچیدہ مسائل میں نہیں لے گئے اسے صرف یہ بتایا کہ بیٹا سنت طریقہ وضو کا یہ ہے اور سنت طریقہ غسل کا یہ ہے. تو آپ سب سے پہلے نجاست کو دور کرتے. جہاں نجاست لگی ہوتی، ظاہر واجب غسل ہے تو نجاست جہاں لگی ہوتی آپ سب سے پہلے اسے دور کرتے، استنجا کرتے. استنجا کرنے کے بعد آپ جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ویسے وضو کرتے. اس کے بعد 3 دفعہ کلی کرتے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالتے اور 3 دفعہ پورے جسم پر پانی بہا دیتے. یہ غسل ہو گیا باقاعدہ.
اب کلی کرنے میں بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ سکھانا ہے بچوں کو، کلی کہا جاتا ہے منہ میں پانی ڈالا، گھمایا اور تھوک دیا۔ غرارے کرنے بعض دفعہ بیٹھ جاتے ہیں، غرغرہ جو جسے کہتے ہیں نا، وہ سنت ہے غسل میں، صرف غسل میں سنت ہے، وہ بھی روزے کی حالت کے علاوہ، باقی وضو میں کوئی غرارہ سنت نہیں ہے، غرارہ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اس لیے وضو میں کیا ہے، کلی کر لی 3 دفعہ، ناک میں پانی بعض لوگ چڑھاتے رہتے ہیں، ایسے سونگھتے ہیں باقاعدہ، وہ اوپر دماغ تک پانی پہنچانا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں بس۔ اس سے آپ کو بہت سے نقصان ہوں گے جو ہم کرتے ہیں نا بیٹھ کے وضو خانوں میں، اوپر تک پہنچا کے پھر جب تک باقاعدہ زور سے اس کو جھاڑیں نہیں، اس وقت تک تو تسلی نہیں ہوتی لوگوں کو۔ تو 2 یہ ہو گیا، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ آپ سارے بدن پر پانی بہا دیتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غسل اور یہ وضو جو قرآن مجید سے میں نے عرض کیا ہے۔ اب آتے ہیں اس مسئلے پر کہ ہمارے بہت سے نوجوان طبقہ بیچارہ وسوسے کا شکار ہے، جو تھوڑا بہت دیندار ہوتا ہے نا کچھ دن کے لیے، وہ وسوسے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ متقی لوگوں کو زیادہ پریشانی اس اعتبار سے ہوتی ہے، جس کو پاکی ناپاکی کی پرواہ نہیں ہے، کیا نہیں تو نہیں کیا، اس کو نہیں ہوتی۔ وہ پھر بیٹھ کے بیچارے اپنے مسئلے حل تو ہونا نہیں اس سے، اور وہ ان وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ماہر نفسیات ہیں یہ کہتے ہیں شروع ہی ہاتھ دھونے سے ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ کسی سے ملے ہاتھ دھو لیے، پھر ملے ہاتھ دھو لیے، کرتے کرتے کہاں تک پہنچے کہ گھر میں کوئی آیا تب بھی پورا، جب تک گھر نہیں دھویا جاتا تب تک وہ بیچاروں کو سکون نہیں ملتا۔ یہ بیماری ہے، بہت بڑی بیماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وضو کے لیے بھی ایک شیطان ہے جس کو ولہان کہا جاتا ہے، یعنی وضو کے وقت شیطان اس وقت ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے نام بھی بتایا آپ نے، جس کو ولہان کہا جاتا ہے۔ اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ صحیح طرح نہیں دھویا آپ نے، لگتا ہے کہ سر کا مسا صحیح نہیں ہوا، لگتا ہے پاؤں نہیں صحیح دھوئے، تو کرتے اس کی بیچارے کی ساری نمازیں سب کچھ اس کی رہ جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ نماز میں کھڑے ٹھیک ٹھاک وضو کر کے آ کے کھڑے ہوئے، دوبارہ سے شک ہوا، توڑ کے نکل گئے۔ 3 4 دفعہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا بہترین جواب آپ کو اس حدیث سے سمجھ میں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1 مد پانی سے وضو فرماتے اور 1 صاع پانی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرماتے تھے۔ اب میں اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ 1 مد پانی کی مقدار آج کل کے حساب سے سمجھ لیں 800 گرام، یعنی 1 لیٹر سے 2 گرام کم۔ اتنے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ وضو فرماتے، جس کو سنت وضو کہا جاتا ہے، اتنے پانی سے آپ کرتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، ان کو سمجھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا ان کو کہ آپ علیہ السلام تو آدھے لیٹر سے کچھ اوپر اور 1 لیٹر سے کم 800 گرام پانی سے آپ علیہ السلام وضو فرما دیتے تھے، اور یہ بیچارے بیٹھ کے لگے رہتے ہیں۔ مسجد کا پانی ہے، یہ گھر کا ضائع ہی نہیں کرنا، یہ تو شریعت نے سکھایا باقاعدہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ سکھایا ہے پانی کی حفاظت، اسراف قرار دیا ہے کہ جو اس سے زائد پانی، ضرورت سے زائد کو استعمال کرے گا۔ غسل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹوٹل جو پانی استعمال کرتے تھے وہ 1 صاع ہوتا تھا، آج کل کے حساب سے اسے 3.5 لیٹر سمجھ لیجئے۔ 3.5 لیٹر کا پتہ ہے نا، 1 لیٹر کی بوتل، پھر دوسری لیٹر کی بوتل، پھر آدھی لیٹر کی بوتل، اس سے بالٹی بھی آدھی نہیں ہوتی، میں آپ کو بتاؤں تو۔ اب خود حساب لگائیں جو شاور کے نیچے آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے صرف غسل ہی کرتے رہتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا۔ شریعت نے آج پوری تنظیمیں باقاعدہ کروڑوں روپیہ خرچ کر رہی ہیں پانی کو بچانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقہ بتایا اس حوالے سے۔ آپ نے فرمایا نہر کے پاس بھی، حدیث کا ترجمہ ہے، نہر کے پاس بھی اگر وضو کر رہے ہو وہاں بھی اسراف جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ نہر ہے، وہ چل رہی ہے، پانی گزر رہا ہے، کوئی آپ کا نہ کوئی ٹوٹی کھولی ہے نہ نل کا، کچھ نہیں کیا آپ نے بتایا کہ بھئی اگر ضرورت سے زائد کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ تو وہم ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ جو شک کے بیماریاں اور وہم اور وسوسہ، اس سے لوگ نکلیں گے کہ نکلے؟ بھئی صرف 1 لیٹر، مثال دے رہا ہوں، 1 لیٹر سے آپ وضو کرنے کی 1 دفعہ کوشش کر لیں، بات واضح ہو جائے گی آپ کے سامنے۔ پھر آدھی بالٹی سے آپ نہانے کی 1 دفعہ پریکٹس کر لیں، بات واضح ہو جائے گی آپ کے سامنے۔
وقت بھی بچے گا، پانی بھی بچے گا، سنت کے مطابق وضو غسل بھی ہو جائے گا۔ تو یہ طریقے سکھانا میرا اور آپ کا فرض ہے اپنی اولاد کو۔ 7 سال کی عمر میں اسے کم سے کم وضو غسل کا طریقہ سکھائیں، صرف طریقہ، باقی پیچیدگیاں 10-12 سال کے بعد جو بلوغت کے مسائل ہیں وہ اس کے بعد بے شک۔ اتنا تو سکھا دیں کہ بیٹا یہ وضو اور یہ غسل ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے والدین کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ استنجے کے بارے میں بتایا جائے باقاعدہ انہیں کہ جب بیت الخلاء جانا ہے تو کیسے جانا ہے، بیٹھنا ہے، بیٹھنے کے بعد پیشاب پاخانہ جو کرنا ہے، اس کے بعد استنجا کرنا ہے۔ استنجا کرنے کا بھی مفہوم سمجھ لیجیے آسان الفاظ میں۔ استنجا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مخرج یعنی نکلنے کی جگہ، پیشاب اور پاخانے کی جگہ سے جب آپ پیشاب پاخانہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس جگہ کو دھونا، اتنا دھونا کہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ میں پاک ہو چکا ہوں، بس بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ کا استعمال نہ ہو، اتنا سا ہے۔ اس میں بھی لوگ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں، وہ باہر پتہ نہیں نا، بتایا نہیں کسی نے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 3 عدد، اس کو بھی چلیں مزید وضاحت کر دوں۔ 3 پتھر، خشک مٹی کا جو ڈیلا جسے ہم کہتے ہیں، وہ آج کل کے حساب سے ٹیشو پیپر، ٹوائلٹ پیپر جسے ہم کہتے ہیں، آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ 3 دفعہ، 3 کا عدد 3 اس شخص کے لیے ہے کہ جس کو یہ شک ہو کہ میں صحیح طریقے سے پاک ہوا ہوں یا نہیں ہوا۔ شریعت کی طرف سے علماء نے لکھا ہے وہ 3 دفعہ سے زیادہ اپنے آپ کو پاک نہ کرے، بس 3 دفعہ کر لیا اٹھ جائے، یعنی اطمینان ہو گیا، تسلی کر لی اپنی، بس آپ اٹھ جائیں۔ وہیں ظاہر بتایا نہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا۔ اچھا، ایک مسئلے کی وضاحت ضمناً عرض کر دوں، پھر شاید رہ جائے، دوبارہ یاد نہ رہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہر نماز کے لیے استنجا کرنا یہ ضروری ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اکثر اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہر نماز کے لیے استنجا کرنا ضروری ہے، ہر نماز کے لیے استنجا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور واضح کر دوں بات، ظاہر ہے دین کا مسئلہ ہے، اگر کسی شخص کی ہوا بھی خارج ہو چکی ہو اس کے لیے بھی استنجا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب بات واضح ہو گئی۔ استنجا کرنا اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ اب لوگ اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اچھا بھلا کوئی نہ پیشاب پخانا کچھ نہیں ہے، ویسے ہی جائیں گے استنجا کر کے پھر وضو کریں گے، ہے ہی نہیں جب آپ کس لیے کر رہے ہیں۔ حکم تو یہ ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، ہوا خارج ہو گئی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، خون نکل آیا، ہو سکتا ہے نا ہاتھ سے خون نکل آیا، تو آپ جائیں، آپ ہاتھ دھوئیں اور وہیں سے وضو شروع کریں اور آ جائیں واپس۔ اتنا سخت نہیں بنایا دین نے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں عرض کی، یہ اختلافی باتیں نہیں، ان میں سے ایک چیز بھی اختلافی نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی سوچ ہے نا، ظاہر ہے کبھی بیٹھے نہیں دینی مجالس میں ایسے لوگوں کے پاس، تو ان کی سوچ ہوتی ہے دین میں تو اتنا اختلاف ہے، کس کی بات سنیں، کس کی بات نہ سنیں، کس کی بات پر عمل کریں، کس کی بات۔ بہت کم چیزیں ایسی، دین سے ناواقفیت اتنی زیادہ ہو چکی ہے ہماری کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، حالانکہ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ جو ماشاءاللہ 8-10 سالوں سے یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں وہ بتائیں کتنی دفعہ ہم نے اختلافی کو ایسا مسئلہ ذکر کیا ہو۔ دین بیان ہوگا، اختلاف بیان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بہت محدود ہیں، بہت کم ہیں۔ ایسے لوگ دین پر نہ چلنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اور دین میں تو کس کی بات سنیں جی، کون سے مولوی، وہ مولوی یہ کہہ رہا ہے، یہ مولوی وہ کہہ رہا ہے۔ ہمارے استاد صاحب باقاعدہ یہ دعویٰ کر رہے، وہ کہتے ہیں 25 سال اپنی مسجد کا کہتے ہیں کہ 25 سال کوئی شخص، جو شخص یہاں پہ موجود ہے، وہ کھڑا ہو کے یہ بتا دے کہ ہم نے پورا دین بیان کیا اور اس میں اختلاف بیان کیا ہو۔ کہاں کی باتیں کہاں جوڑتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو، نئی نسل کو، جو ہو گیا سو ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنی گھر والیوں کو، ہماری بچیوں کو، میں بتا رہا ہوں آپ کو، نہیں پتہ، بالغ لڑکیاں ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز میں جا رہی ہیں، ظاہر ہے دوست تو بیچارے مذاق کرنے کے لیے ہوتے ہیں، دوستوں کا کام کیا ہے، وہ آپ کو ہنسائیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ والدین کا کام کیا ہے کہ وہ آپ کو اسکول کالجز کی طرف کریں آج کل۔ تو کون سکھائے گا ہمیں یہ مسائل؟ علماء کے پاس ہم نے جانا نہیں ہے،
ان کی مجلس میں ہم نے بیٹھنا نہیں ہے۔ تو ہمارے، میں نے عرض کیا تھا نا، 65 لڑکوں کی کلاس اور اتنی ہی مقدار لڑکیوں کی، ایک لڑکی کو بھی نہیں پتا تھا کہ فرض غسل کیسے کیا جائے گا۔ آپ کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ نوجوان لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو ان کو کون سکھائے گا؟ مائیں بتائیں گی کہ بیٹا بیٹھو، یہ طریقہ ہے، تم نے ایسے پاک ہونا ہے، کیونکہ سب سے پہلا حق تمہارے اللہ کا ہے جس نے پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، اس نے 7 طریقہ بھی بتایا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو ایسا کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے یہ جو بہت اہم اصول ہیں، ان اصولوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔